اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم۔ السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کتاب سے بنیاد المشایخ سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب تصوف سے متعلق ہے۔ ہم نے سلسلہ جہاں سے چھوڑا تھا کل، وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں، اور ہم اس کتاب سے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سید عبد الملک الحربونی قدس اللہ سرہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا، اے احمد، ادھر ادھر دیکھنے والا واصل نہیں ہوتا، یعنی مقصود تک نہیں پہنچتا، اسی کو نصیب ہوتا ہے جو سب طرف سے نگاہ ہٹا کر مقصود کی طرف ہماتن متوجہ ہو جائے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تفسیر ہے یہ جملہ۔ اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کامیابی کا بڑا مدار یقین پر ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میرا شیخ اللہ تک پہنچانے کا راستہ خوب جانتا ہے اور مجھے پہنچا سکتا ہے۔ جس کو شیخ پر اعتماد نہیں وہ محروم ہی رہتا ہے، اور جس شخص کو اپنے اندر نقصان نہ معلوم ہوتا ہو اس کے تمام اوقات نقصان ہی میں گزر رہے ہیں۔ میں سال بھر تک شیخ کی اس وصیت کو دل اور زبان سے دہراتا رہا، اور جب میرے دل میں کوئی خیال یا وسوسہ آتا تو اس وصیت کو فوراً یاد کر لیتا تو وسوسہ دور ہو جاتا۔ پھر میں دوسرے سال شیخ کی زیارت کو گیا، اور جب کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ان سے رخصت ہونے لگا تو پھر وہی درخواست کی کہ حضرت مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا، اے احمد، طبیبوں کے لیے بیمار ہونا بہت برا ہے، اور عقل مند کے لیے جاہل ہونا بہت برا ہے، اور دوستوں کے لیے بے مروت ہونا بہت برا ہے۔ یہ سن کر میں رخصت ہوا اور سال بھر تک اس وصیت کو دہراتا رہا۔ مجھے حضرت شیخ کی ذات سے اور ان کی وصیتوں سے بہت نفع پہنچا۔ عالم عارف اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے مراقبے کی وجہ سے اپنے نفس پر بڑی سیاست، پابندی اور قیود رکھتا ہے۔ جب وہ بات کرنا چاہتا ہے تو منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لیتا ہے، اگر اس میں کچھ بھلائی معلوم ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہے، ورنہ منہ کو بند ہی رکھتا ہے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ تیری زبان تیرا شیر ہے، اگر تو اس کی حفاظت کرے گا تو وہ تیری حفاظت کرے گا، اگر بے قید زبان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے کو پھاڑ کھائے گا۔ عارف کا بولنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ عارف کا بولنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اور اس کی خاموشی ہلاکت کو دفع کرتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو اہل ہیں نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، برے کاموں سے اور ان کے پاس جانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی بہت سی خفیہ باتوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہاں، جو صدقے کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں باہم صلح قرار دینے کا امر کرے، اس کی باتیں بے شک اچھی ہیں، اور عارف اپنے کلام میں ان باتوں کی پوری رعایت کرتا ہے۔ جو اللہ کو پہچان لے گا اس کا ادب اللہ کے ساتھ بڑھ جائے گا، جو اللہ کا مقرب ہوگا اس کے اندر خوف خدا زیادہ ہوگا۔ مجھ سے قاضی مقری امام صالح
سید علی ابو الفضل واسطی نے حدیث بیان کی اور خطیب بغدادی تک اپنی سند کو پہنچایا۔ وہ اس کو سلسلہ وار ابو الجارود عیسیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہو کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قصاص کے بارے میں ایک حدیث پہنچی تھی جس میں اس کا بیان تھا کہ قیامت میں ظالم سے مظلوم کا بدلہ کیوں کر لیا جائے گا، اور اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی مصر میں رہتے تھے، تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کس کر سوار ہوا اور 1 مہینے کی مسافت طے کر کے مصر پہنچا اور اس حدیث کی روایت کرنے والے کا پتہ دریافت کیا۔ لوگوں نے مجھے ان کے گھر کا پتہ دیا۔ میں وہاں پہنچا تو دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا، یعنی اونچا مکان نہ تھا، اس کا دروازہ بھی زمین ہی سے لگا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک حبشی غلام باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ فلاں صاحب یہاں ہیں۔ وہ یہ سن کر خاموش چلا گیا اور اندر جا کر اپنے آقا سے کہا کہ دروازے پر ایک اعرابی آپ کو تلاش کرتا ہے۔ آقا نے کہا، جاؤ ان سے پوچھو کہ آپ کون ہیں۔ میں نے کہا، میں جابر بن عبداللہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ یہ سن کر وہ باہر آئے اور میرے آنے پر خوشی ظاہر کی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا عراق کی طرف سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے قصاص کے متعلق ایک حدیث پہنچی ہے اور آپ سے زیادہ میرے خیال میں اس کو یاد رکھنے والا اور کوئی بھی نہیں رہا، اس لیے دل چاہا کہ اس حدیث کو آپ سے خود سنوں۔ کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تم سب کو ننگے پیر، ننگے بدن اور بے ختنہ کی حالت میں اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر سے با آواز بلند، جس کو دور والا بھی ویسا ہی سنے گا جیسا پاس والا سنے گا، فرمائے گا، میں بدلہ لینے والا مالک ہوں، میرے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے، میری عزت و جلال کی قسم، آج مجھ سے کسی ظالم کا ظلم بچ کر نہ جائے گا، اگرچہ ہاتھ سے تماچا ہی مارا ہو یا ہاتھ پر ہاتھ ہی مارا ہو، میں سینگ والے جانور سے بے سینگ والے کا بدلہ لوں گا اگر اس کے سینگ مارا ہوگا، اور پتھر سے باز پرس کروں گا کہ دوسرے پتھر کو کیوں چوٹ ماری، اور لکڑی سے سوال کروں گا کہ اپنے مالک کے گھر ووٹ کیوں لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے متعلق کتاب اللہ کی یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ عمل قوم لوط میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سنو، جس وقت مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے مشغول ہو جائیں، اس وقت میری امت کو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس حدیث نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کس درجے ہے کہ جو مخلوق مکلف نہیں جیسے جانور وغیرہ، ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن عرش پر قیام بھی ثابت کیا گیا ہے، مگر اس کی کوئی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں، اور حدیث میں بھی بدون کیفیت اور مثال کی تعین کے یہ اطلاق آیا ہے، پس یہ جملہ حدیث کا متشابہات میں سے ہے، اس کی تفسیر کرنا جائز نہیں، اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس حدیث میں لواطت اور مساحقت پر بھی عذاب کی وعید آئی ہے۔ علم کو چھپایا نہیں جا سکتا، سچی بات کہنی پڑتی ہے، اس لیے یہ وعید بھی بتلا دی گئی۔ شارع علیہ السلام نے میری روح آپ کی مبارک قبر پر فدا ہو ہمارے لیے سب باتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، وہ بھی جو ہم کو مفید تھیں اور وہ بھی جو ضرر دینے والی تھیں۔ بس نجات پانے والا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا رہا۔ اندیشہ اور ہلاکت اس کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو جس طرح حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اب
ہماری کوئی حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہم نے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے مطالعہ کیا، اور انہوں نے ہم کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرنے والی ہے، اور جو بھی ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو اپنے ظلم کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ عدل لینے میں بہت ہی سخت ہے، اور اس بارے میں ان سے کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، عنایت بعمر خضری، آپ کے ازواج، آپ کے اولاد کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر، الحمد للہ رب العالمین۔